بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اپنی نیت خالص کریں گے، یعنی نیت کو چیک کریں گے کہ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہیں اور کس کے خاطر ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلی ہفتے بات کی تھی کہ نیت کا تعلق ہے ہماری ثواب سے، اور کہ ہم ثواب اچیو کر رہے ہیں یا پھر ضائع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا نیت کو جائزہ کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں، اور اللہ کا علم یعنی کلام اللہ یعنی قرآن کا علم سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی آیات ہیں ہماری آیت نمبر 275 سے 281 تک، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا انٹرسٹ کے اوپر ہے، یعنی سود کے اوپر۔ پچھلی آیات ماشاءاللہ ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ دینے کے اوپر، کہ دینا ہے دینا ہے دینا ہے یعنی صدقہ، اور سود کا جو ٹاپک ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے صدقے کے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ چھیننا ہے، لینا ہے اور ٹارچر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا، سود، ٹھیک ہے؟ اس کا جو لفظی معنی آتا ہے وہ آتا ہے بڑھانے کا، ٹھیک ہے، زیادہ کرنا ربا کا، اور اصطلاحی معنی آتا ہے فکسڈ اماؤنٹ، ٹھیک ہے، فکسڈ اضافہ، یعنی جو قرض دار ہوتا ہے، یعنی جو قرض دینے والا ہوتا ہے، وہ وہ مقروض سے کیا کرے؟ اپنی اصل اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ لے، ٹھیک ہے، یعنی وہ فکس کر دے کہ میں اتنی تمہیں قرض دے رہا ہوں لیکن اتنے پرسنٹ جو ہے مجھے ایکسٹرا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے ایکسٹرا اماؤنٹ کو سود کہتے ہیں۔ اب اس کے یہاں پر حال بیان کر رہے ہیں اللہ پاک کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسا کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ جو، یتخبطہ خپتی بنا دیا ہو اسے، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے معلوم ہوں گے آپ کو جیسے مجنون ہے، یعنی اپنے ہوش میں آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی مجنون زدہ شخص کو آپ کو یاد ہو، کسی کو آپ نے دیکھا ہو سڑک پر، جسے ہم کہتے ہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ والے ورڈز ہم بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہوگا، اس حال میں وہ کھڑا ہوگا کہ وہ دور سے دکھ رہا ہوگا، پہچانے جا رہا ہوگا کہ یہ سود خوری رہ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا بتا رہے ہیں؟ سود خوری کون ہے؟ جس کو شیطان نے چھو لیا ہے، یعنی وہ شیطان کے راستے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور احادیث میں اس کے لیے بہت زیادہ وعید ملتی ہیں، یعنی 40 احادیث ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہیں، سود کے ریلیٹڈ، کہ سود خوریوں کا کیا انجام ہوگا۔ جو مشہور احادیث آتی ہیں، جیسے معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اور اس کا پیٹ ایسا تھا جیسے مٹکے کے مانند، اور لیکن اس پیٹ کے اندر سانپ تھے بہت زیادہ، اور وہ دکھ رہے تھے باہر سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خوری ہے۔ ایسی بہت زیادہ احادیث آتی ہیں، اور قرآن پاک میں جو ہیں اس کی 7 آیات ہیں موجود جو سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے یا سود کو حرام ڈکلیئر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں یہ جو حال ہوا ہے ان کا، یہ جو مجنون زدہ شخص دکھ رہے ہوں گے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوگا، قالو، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل الربا، مانند ہے سود کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سیم ہے بزنس، اور ہمارا یہ انٹرسٹ پر کیا ہوا بزنس یہ بالکل سیم ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اس نے حرام کیا ہے سود کو۔ یعنی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیم ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اور تجارت ہو یا سود پر مبنی تجارت ہو، دونوں سیم ہی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، سیم نہیں ہے، بالکل ان میں فرق ہے، ایک دوسرے سے بالکل وہ اپوزٹ ہیں۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہوا ہے، برکت دی ہوئی ہے، اور سود
سود کے نظام کو، سود کو حرام کیا ہوا ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم فرق دیکھتے ہیں کہ جو مین فرق آتے ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے تجارت جب بندہ کرتا ہے تو اس میں اس کی محنت بھی درکار ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی اماؤنٹ بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ سود میں کیا ہوتا ہے، صرف اماؤنٹ لگتی ہے، کوئی محنت نہیں لگتی ہے۔ جسے تجارت میں وقت بھی لگتا ہے، ساتھ میں ذہانت بھی لگتی ہے، یعنی بندہ سوچ وچار کے ساتھ مشورے لے کے پھر وہ بزنس کھڑا کرتا ہے، یعنی ایک طریقے سے اس کا مائنڈ ہر وقت انوالو رہتا ہے۔ اور سود میں کیا ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، بندہ کوئی آیا اور اس نے قرض دیا یا سود پہ اپنا پیسہ چلایا اور پیسہ جو ہے اس کے گھر پر آ رہا ہے اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وقت لگانے کی، محنت کرنے کی، اس نے صرف سرمایہ لگایا۔ اور تجارت میں کیا ہے، رسک ہے کہ آپ نے اب کوئی بزنس کیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو اور لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو۔ ایسے بہت سارے بزنس ہوتے ہیں، شاپس کھلتی ہیں، آپ کو دکھتا ہے کہ ہاں ہوٹل وہ کھلا ہوا ہے لیکن آپ کچھ مہینے بعد دیکھتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ چلا ہی نہیں، اس نے بندے نے بند کر دی، یعنی اتنا پیسہ اس کا ڈوب گیا، تو رسک ہے تجارت میں۔ لیکن سود میں کوئی رسک نہیں ہے، سود میں جب اس نے دے دیا تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ملنا ہے، اس کا پیسہ ڈوبنا نہیں ہے۔ پھر تجارت میں کیا ہے، پروفٹ فکس نہیں ہے، یعنی آپ کہہ لیں آپ نے کچھ پیسہ لگا دیا ہے اپنا اور پتہ نہیں ہے کہ کتنا واپس آنا ہے، یہ دگنا ملے گا تگنا ملے گا یا پھر جتنا لگایا اتنا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، بہت صبر چاہیے اور پروفٹ فکس نہیں ہے۔ لیکن سود میں کیا ہے، فکسڈ پروفٹ ہے کہ بندے نے سود پہ پیسہ لگایا ہے، اس نے کچھ پرسنٹ بتا دیا کہ اتنے پرسنٹ جو ہے تم نے مجھے میرے اصل اماؤنٹ سے زیادہ دینا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تجارت میں کیا ہوتا ہے، سودا طے ہوا تو معاملہ ختم، یعنی بندہ گیا، اس نے مال اٹھایا اور بات ختم۔ اب یعنی اس بندے سے اب کوئی ریلیٹڈ نہیں، لنک نہیں ہے اس کا، اس نے پیسے دیے، اب مال اٹھایا اور بات ختم۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، کسی بندے نے آ کے پیسے لیے تو اب وہ کیا ہو گیا، اب وہ بس اس کے پیچھے لگا ہی رہے گا، لگا ہی رہے گا جب تک وہ اماؤنٹ پوری نہیں ہو جائے، یعنی یہ پروسیس اس کا چل پڑتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور تجارت میں کیا ہے کہ ایک دفعہ منافع ملتا ہے، یعنی کسی بندے نے کوئی چیز خریدی اور اس نے وہ بیچ دی، منافع ختم، اس نے جتنا منافع کمانا تھا اس کے ذریعے کمایا، یعنی ریگولر کنٹینیوس منافع نہیں مل رہا ہے، ایک چیز پہ ایک دفعہ منافع مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سود میں کیا ہے، بار بار منافع مل رہا ہے، یعنی اب آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے وہ۔ اگر بندہ ایک مہینے کی قسط نہیں دے سک رہا ہے تو آپ کا وہ پرسنٹ جو تھی وہ بڑھ گئی، وہ ڈبل ہو گئی، یعنی وہ ختم نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو رہی۔ پھر کیا، تجارت میں کیا ہوتا ہے، جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں، یعنی بندے نے ایک اسٹاک اٹھایا، کوئی مارکیٹ سے کچھ اٹھایا اس نے اور اس نے اتنا ہی پیسہ دیا جتنا اس نے مال اٹھایا، یعنی ایکسٹرا نہیں دیا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں، یعنی آپ نے دیا 5,000 تھا بندے کو اور وہ 5,000 نہیں مل رہے ہیں آپ کو، اس میں سود لگ کے بہت زیادہ پیسے واپس مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ایک مین پوائنٹ کیا ہے کہ سود جو ہے یہ یعنی تجارت جو ہے حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی شامل ہوتی ہے، یعنی جس سے آپ مال لے رہے ہیں اور پھر آپ اس سے پوری ڈیل کر رہے ہیں تو یعنی آپ ایک دوسرے کی رائے مشورہ باہم رضامندگی ہے، آپ دوسرے پر ظلم کر کے مال نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو اماؤنٹ دے رہے ہیں تو وہ مال دے رہا ہے، یعنی ایک دوسرے سے دونوں راضی ہیں۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ رضامندی نہیں ہوتی شامل بلکہ مجبوری ہوتی ہے، بندہ قرض لینے کے لیے آ رہا ہے، مجبور ہے اور آپ نے کیا کرا، اس کے اوپر سود کا اماؤنٹ ڈال دیا کہ تم نے اتنا لے رہے ہو، اب وہ بیچارہ مجبور بندہ تھا، اس کو کوئی اور قرض نہیں دے رہا تھا اس لیے تمہارے پاس آیا تھا، لیکن آپ نے کیا کرا، اس کے اوپر اماؤنٹ کر دیا تو وہ مجبوری میں آپ کو پیسے دے رہا ہے، مجبوری میں آپ کے پیسے لیے اس نے، مجبور ہے، مجبور ہو گیا کہ وہ اس کو آپ کو انٹرسٹ ریٹ بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور تجارت کیا ایک تعمیری کام ہے، یعنی جب بندہ کوئی بزنس اوپن کرتا ہے تو وہ صرف اکیلا کام نہیں کرتا ہے، ایک جماعت لگ جاتی ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کو یعنی کہہ لیں آپ جاب آفر ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ وہ کام کر لیں، یعنی وہ پروفٹ اکیلا نہیں حاصل کر رہا ہوتا اور لوگوں کو بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک طریقے سے تعمیری کام ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایک شاپ کھول رہا ہے تو اس نے ورکر بھی رکھنے ہیں،
اور بہت ساری چیزیں بھی اس نے ارینج کرنی ہے، تو اس کے لیے اس کو انسان چاہیے، ورکر رکھتا ہے، پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے سرمایہ آ رہا ہے تو وہ ان کو بھی دے رہا ہے، تو ایک طریقے سے جاب بھی یہاں مل رہی ہے۔ سود میں کیا ہے؟ انڈیویجولی کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ نے خود ہی پیسہ لگایا، آپ کو ہی صرف آپ کو ہی پیسہ ملے گا، آپ کے ذریعے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہوا ہے۔ یہ تو ایک بیسک سی لسٹ ہے، حالانکہ بہت زیادہ آپ جب دیکھیں گے ڈیٹیل میں پڑھیں ٹاپک تو بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ اس میں بندہ اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ اس کو سکون نہیں ہے، تجارت والا سکون سے سو رہا ہے تو سود خوری سکون سے نہیں سو رہا ہے، اور اس کا پیسہ اور کہیں اور بیماریوں میں جھٹکے سے نکلتا رہتا ہے سود خوری کا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ فمن تو جو کوئی جاءہ آ جائے اس کے بعد موعظۃ اس کے پاس موعظۃ کوئی نصیحت من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے ہے ما سلف جو پہلے گزر چکا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب کیونکہ پہلے جو تھا سود کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جب حکم آیا تھا تو ایک دم سے نہیں کہہ دیا گیا تھا کہ حرام ہے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ جیسے شراب کا حکم ایک دم سے نہیں اپلائی کر دیا تھا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو، سلولی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی کہ شراب میں پہلے نقصان بتائے تھے اور پھر فائدے بتائے تھے، نقصان بتائے اور سب چیزیں بتانے کے بعد پھر حرام کرا تھا، یعنی لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کیا تھا۔ ایسے ہی سود کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پریپیئر کیا۔ جب شروع کی آیات آئیں جس میں ابھی حکم واضح نہیں تھا سود کے اوپر، لیکن کچھ لوگوں نے سود کا نظام چھوڑ دیا تھا کہ جب اللہ کو پسند ہی نہیں ہے سود پہ پیسے چلانا تو انہوں نے پھر یہ نظام جو تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جس کے پاس یہ نصیحت آ جاتی ہے پھر وہ باز آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جو پہلے ہو چکا، یعنی اس نے جو پیسہ لگایا ہوا تھا سود کے اوپر تو اب وہ اپنی بس اصل اماؤنٹ لے، سود والا پیسہ معاف کر دے مقروضوں کے اوپر سے، ٹھیک ہے، یعنی اصل اماؤنٹ لے، باقی سود کا اماؤنٹ جو ہے وہ معاف کر دے، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ طرف اللہ کے، اب چاہے اللہ اس کو پکڑ لے چاہے اللہ معاف کر دے، یہ اب معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ یہ ہم سے بہت لنک کرتی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے توبہ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ اب سود کا نظام نہیں چلا رہا ہے یا پھر اب وہ سود پر نہیں جا رہا ہے، اس نے سب یہ والے کام چھوڑ دیے ہیں اور وہ حلال کمائی پر آ گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، یعنی ہم اس کو پھر بھی نا ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں پھر بھی ہمیں کیا معلوم، یہ تو اللہ ہی جانے، دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں چلا رہا ہے نہیں چلا رہا ہے، ہم نے تو سنا ہے ابھی بھی چلا رہا ہے۔ یعنی جب اس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں اب سود کا میں نے بالکل بند کر دیا ہے اپنا بزنس اور میں تجارت کر رہا ہوں تو اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد نہیں چھوڑتے ہیں، حالانکہ اب اللہ جانے اور بندہ جانے، توبہ کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیسی نیت سے توبہ کی اور کیا کرا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ ہم ظاہری پر عمل کریں، ہم ظاہری پر عمل نہیں کر کے ہم اپنے ہی پر اس کی خواہاں کی کہانیاں چلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ جو ہے اب اللہ کی طرف ہے، اب تم جو ہو تم لوگ پیچھا چھوڑ دو اس کا۔ وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی لوٹ آئے یعنی باز نہیں آئے یہ کام وہ کرتا رہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی لوگ ہیں ساتھ آگ کے، یعنی آگ کے ساتھی ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سود کا جو نظام ہے بالکل ختم ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں یہ بالکل مائنس ہو جائے، ہماری لائف زندگیوں میں سے نکل جائے، اور صدقہ کا جو نظام ہے جو ہم نے پچھلی آیات اتنی زیادہ پڑھی جو صدقہ کا نظام ہے اللہ چاہتے ہیں وہ بڑھے، یعنی جب ہم دینے والے بنیں گے، صدقہ کرنے والے بنیں گے، زکوٰۃ دینے والے بنیں گے تو لوگ جو ہیں سود خوریوں کے پاس جائیں گے ہی نہیں قرضہ لینے کے لیے، یعنی پھر یہ نظام جو ہے اسٹاپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم دینے والے اتنا بن جائیں گے تو لوگ یہ والا نظام جو سود خوریوں کا نظام ہے یہ ختم ہونے والا بن جائے گا۔ تو اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ سود کا نظام بالکل ختم ہو جائے اور صدقے کا جو نظام ہے یہ بڑھ چلے، یعنی آپ لوگ جو ہیں ہم لوگ جو ہیں خوب بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کریں، خوب بڑھ چڑھ کے لوگوں کی ہیلپ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ مجبور نہیں ہوں گے، مجبوری کے عالم میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے جو انٹرسٹ دے رہا ہو، کیونکہ انٹرسٹ دینے والا، انٹرسٹ لینے والا، انٹرسٹ لکھنے والا، انٹرسٹ کی گواہی دینے والا، ان سب کے گناہ جو ہیں ایکول ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے غیبت کے گناہ ہوتے ہیں کہ غیبت سننے والا غیبت کرنے والا ایکول گناہ ہے ان کا،
ایسے ہی انٹرسٹ کا گناہ بھی اکول آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اللہ پاک کیا کریں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے سخت ناشکرے اور بہت گنہگار کو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ سود کا نظام ختم ہو اور صدقے کا نظام بہت زیادہ بڑھے۔ تو ہم ان آیات میں ایک تو ہم نے امپورٹنس دیکھی تجارت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے حلال کیا ہوا ہے، اور سود کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ سود کا نظام اتنا خطرناک ہے کہ ایک تو اللہ نے شروع آیات میں ہی بتا دیا کہ وہ ایسا ہوگا جیسے خبتی ہے، جیسے اس نے شیطان نے چھو لیا ہے اسے، جیسے کوئی مجنون انسان ہے۔ اور دوسرا کیا بتایا اللہ نے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی اتنا زیادہ سختی والا جو نظام ہے، لیکن یہ رائج کر چکا ہے اب ہمارے سماج میں۔ پھر آگے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے دی ادا کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا ان کے لیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ کوئی ہوگا ان پر غم، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی سود خوری والا نظام، جو سود خوری یہ سوچے کہ وہ یہ والا کام کر رہا ہے، رچ بن رہا ہے تو اس کو سکون ملے گا، تو ہرگز بھی نہیں، اسے سکون نہیں ملے گا، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ نجات کا ذریعہ جو ہے آپ کے نیک اعمال، نماز، زکوٰۃ ہے، اور کیا ہے آپ کا جو اپنا تجارت ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، حلال کمائی، کیونکہ زکوٰۃ بھی کس میں دینی ہے، حلال کمائی میں دینی ہے۔ تو یہ جو نظام جب چل رہا ہے تو یہ لوگ جو ہے مستحق ہیں اجر کے، اور نہ کوئی ان کو خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا ان کے اوپر، لیکن سود خوری جو ہے وہ مستحق نہیں ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب کسی انسان نے سامان راحت تو خرید لی، ہم نے دیکھا کہ لگژری انسان ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سود خوری ہوتے ہیں بہت لگژری میں ہوتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں ان کی، بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں، تو گھر میں بھی بہت زیادہ عیش و آرام کا سامان ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس لگژری ہے یا ان کے پاس سامان راحت ہے تو ان کو راحت بھی ملی ہوئی ہو۔ یہ کمپلسری نہیں ہے کہ جو بندہ ہمیں اتنا ذرا لگژری دکھ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے نون ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سود پر نظام چلا رہے ہیں اور دکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نہیں تو دیکھو کہ ایسے رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہیں ان کے پاس سکون ہی راحت نہیں ہے، وہ رات کو سکون سے نہیں سوتے ہیں، بہت ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں وہ۔ اور کیا بتا رہے ہیں، جیسے جو لوگ لون پر گھر اور گاڑیاں لیتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گھر ہو گیا، ان کے پاس گاڑی ہو گئی، اب وہ ویل سیٹلڈ ہو گئے، نہیں، وہ تو ایک طریقے سے جتانا ہے لوگوں کو کہ ہم دیکھو ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن وہ ویل سیٹلڈ نہیں ہے، ان کے ذہن پہ ہر وقت ایک ٹینشن سوار رہتی ہے، اگر انہوں نے یہ قسط ادا نہیں کی بینک کو تو بینک نے رسوا کر دینا ہے، یعنی آ کے اس نے سب پراپرٹی، گاڑی سب ضبط کر لینی ہے، اور دوسرا اتنی زیادہ بدنامی ہوگی دنیا بھر میں اس کی کہ دیکھو اس کے جب حالات ہی نہیں تھے، پیسے دینے کے لیے نہیں تھے، تو اس نے کیوں یہ چیزیں خریدی۔ کیونکہ ہم نے فرق جاننا ہے نیڈس میں اور وانٹس میں، یہ جو آتے ہیں نا مسئلے بہت زیادہ، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ دیں، فتویٰ دیں کہ کیا ہم گھر لے سکتے ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہم رینٹ اس پہ بینک کے ذریعے یا ہم کار لے سکتے ہیں، ہمارے پاس کار نہیں ہے، تو نہیں، آپ نیڈس اور وانٹس کو سب سے پہلے جان لیں، کیونکہ ہر کسی کی نیڈس اور وانٹس الگ ہے۔ ایک ہوتی نیڈس جو زندگی گزارنے کے لیے ضروریات جو ہوتی ہیں، اب وہ چیز نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے آپ کا کھانا نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں، اور اتنے بھی حالات نہیں ہیں کہ آپ رینٹ پہ گھر لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہ، اب آپ کی کیفیت آ گئی، اب آپ یہاں سے لون لے سکتے ہیں، یعنی آپ کی کیفیت ایک سوالی کی طرح ہے، یو لائک ایز اے بیگر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیسے ہو گئے، ایک بیگر کی طرح ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس ضروریات بھی نہیں، جو ضروریات زندگی ہے، ہمارا کھانا پینا، کپڑا، اور ہمارے اوپر ایک چھت ہو، یہ ہماری حالت اتنی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں افورڈ کر سکیں، تو ہماری کیفیت کیسی ہو گئی، ایک بھکاری کی طرح ہو گئی۔ تو ہم پر کیا جائز ہے کہ ہم اب سوال کر سکتے ہیں، لون لے سکتے ہیں۔ ایک آ گئی وانٹس، کہ آپ یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی نیڈس افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو لگژری چاہیے، اب آپ کو نہیں میرا ایک گھر ہونا چاہیے، نہیں میرے پاس ایک نیو برانڈیڈ کار ہونی چاہیے، نہیں میرے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، میں نے برانڈیڈ کلوتھس پہننے ہیں، میں نے گھر میں اپنے بہت زیادہ لگژری رکھنی ہے، تو اب مجھے لون لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آ گئی پھر آپ کی وانٹس میں، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اٹ از پروہیبٹڈ، اٹ از حرام۔
یہ چیز اللہ نے منع کی ہوئی ہے، تو یہ چیز ہم نے اپنے آپ سے خود دیکھنی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ نیڈس ہیں ہماری نیڈس فلفل ہیں کہ نہیں ہیں، یا ہم نیڈس تو فلفل ہیں، شکر گزار ہونے کی جگہ اب ہم جا رہے ہیں وانٹس کی طرف۔ وانٹس فلفل کرنے کے لیے اتنے حالات تو نہیں ہیں کہ ہم وانٹس فلفل کر لیں کہ اچانک سے بس پیسہ ہے ہمارے پاس تو ہم نے گھر لے لیا، نہیں ایک دم سے کار لے لی، نہیں اتنے تو نہیں ہے، ہمیں بینک سے ہیلپ لینی پڑے گی، لیکن بینک میں کیا ہے؟ لون ہے، لون میں کیا ہے؟ انٹرسٹ شامل ہے۔ تو یہ چیز دیکھ لیں، پھر جب انٹرسٹ شامل ہو گیا اس کے اندر تو ہم آیات ابھی پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اس کا انجام پھر کیا ہوگا، اللہ کیا اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہماری نیڈس فلفل ہو رہی ہیں تو ہمیں وانٹس کی طرف ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے جانے کی، ہم نے پھر نیڈس کو ہی فلفل کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ بات کلیئر رکھنی ہے۔ جو لوگ وانٹس پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی لون ادا کرتے ہیں، وہ اس میں ساری زندگی نہیں رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پھر وہ گھر دے کے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کیا کیا انہوں نے؟ ساری زندگی گناہ کمایا، ساری زندگی حرام کے اوپر چلتے رہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ بیع جو ہے یعنی آپ کی سود کا نظام جو ہے وہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، تو وہ حرام خوری پر ساری زندگی چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں پھر جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ حالانکہ وہ رہے بھی نہیں، پوری زندگی انہوں نے سود کا دیتے ہوئے نکال دیا، آخری عمر میں آ کے ان کو گھر ان کا اپنا ہوا، کچھ چند سال رہے وہ چلے گئے، بچوں کا ہو گیا، پھر بچوں کو پکا پکایا مل گیا۔ ہم نے بچوں کی کیوں ٹینشن رکھنی ہے؟ بچے بھی تو انڈیویجول ہے نا، وہ بھی اپنے لیے کچھ ارن کر سکتے ہیں، ان کے نصیب میں گھر ہوگا تو ان کو مل جائے گا، لیکن ہم نے اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ ہماری حد ہے، ایک نیڈس کی حد ہے، ایک وانٹس کی حد ہے، اور اس حد کو ہم میں سے ہر مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم مجبور ہیں، ہمیں فتویٰ مل چکا ہے کہ ہم نہیں سوال کرنا ہے نا اپنے آپ سے کہ واقعی ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم رینٹ پہ گھر بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم سڑک پہ ہی بس رہ رہے ہیں، اور کب تک ہم سڑک پر رہیں؟ تو واقعی ہم حد تک مجبور ہیں، واقعی ہم بیگر کی طرح ہیں؟ اگر نہیں ہیں اور اللہ نہ کرے ہم نہیں ہیں تو ہم کیوں پھر وانٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ تو پھر لگزری آ گئی نا، ہم کیوں لگزری کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم لگزری کی طرف جا رہے ہیں تو سوچ لیں کہ خوف بھی پیچھا رکھے گا اور غمگین بھی پیچھا رہے گا، نہ دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ آگے کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ حکم دے دیا ہے ایمان والوں کو کہ ڈرو اللہ سے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنا جو تمہارا اصلی مال ہے وہ لو، اور جو سود کا نظام ہے اس کو تم چھوڑ دو، جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اس میں ایک چھوٹی سارا پس منظر آتا ہے کہ جیسے ایک بنو ثقیف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ، ایک بنو مخزوم تھا۔ اب کیا تھا کہ بنو مخزوم نے جو تھا نا وہ سود دینا تھا، یعنی انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے لیکن اس کے اوپر سود تھے، یعنی بنو ثقیف نے سود پر پیسہ دیا ہوا تھا بنو مخزوم کو۔ اب بنو مخزوم کیا ہوا؟ اسلام لے آئے، جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا اب تو ہم نے نہیں دینا ہے سود، اب تو آپ ہم سے اصل رقم لو اور ہم نے سود نہیں دینا ہے، کیونکہ انہوں نے آیت پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیا کہ چار لوگ جو ہیں سود میں جو انوالو ہیں، دینے والا، لینے والا، لکھنے والا، گواہی، ان میں برابر کے حقدار ہیں گناہ کے، تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینا ہے۔ تو پھر آیت پھر آئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ اماؤنٹ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو کلیئر کیا، اور جب فتح مکہ کے بعد جب واقعہ آیا، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ تھا، جب یہ پیش آیا تو پھر حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر سارا پھر حکم دیا تھا کہ اب جتنے بھی لوگوں کا سود کا نظام چل رہا تھا وہ سب جو ہیں اب کوئی نہ کسی کو سود دے گا نہ ہی لے گا، یعنی اب جتنا بھی سود پہ نظام تھا وہ اب مائنس یعنی معاف ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ نہ ہی کسی نے لینا ہے نہ ہی کسی نے دینا ہے۔ اب یہ جو آ گیا حکم، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا پروہیبٹڈ کا کہ اب جو کیا کرنا ہے، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ نے پکڑنا ہے تم نے اگر تم باز نہیں آئے، کیا ڈرو کہ تم نے جو سود کا نظام رکھا وہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اپنی اصل کمائی لو،
اصل رقم لو لیکن سود کو جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو چھوڑ دو، معاف کر دو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، اگر تم واقعی دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو یہ ایمان والوں کے لیے ہی حکم ہے. کیونکہ نان مسلمس تو یہ بہت شوق کے ساتھ چلاتے ہیں یہ نظام، اور نان مسلمس تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بینک میں پیسے رکھ رکھ کے سیو کرتے ہیں کہ چلو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. لیکن مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں اتنا جو ہے سود بڑھ گیا. اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کتنا اماؤنٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ ہے، اس نے پھر نکال کے اس کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے وہ کس کو دے، کیونکہ مستحق کو دینی ہے، سود کے مستحق جو ہے ان کو دینی ہے. تو اس کے لیے تو ایک یہ پروسیس جو ہے پریشانی والا ہی ہے، تنگ والا ہی ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم کیا کرو، اس نظام کو ختم کر دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، فَأْذَنُوا، یعنی تم سے اگر یہ کام نہیں ہو پائے، تم اگر سود کا لین دین نہیں ختم کر سکو تو جان لو، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ، جنگ کا، من اللہ، اللہ سے، ورسولی، اس کے رسول سے. یہ اتنی سخت بات ہے، یعنی آپ کو کوئی عذاب یاد نہیں ہے، کوئی آیات یاد نہیں ہے، لیکن یہ ورڈ جو ہے نا کبھی نہیں بھولیں گے کہ اگر آپ نے سود کا لین دین میں آپ ہو گئے انوالو تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت تو اٹھ گئی آپ سے، اور کیا ہو گئی، جنگ کا اعلان ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور رسول کی طرف سے بھی. امیجن کریں جنگ ہم کس سے کرتے ہیں، جنگ ہماری دشمن کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اب آپ کون ہو گئے، اللہ کے دشمن ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کبھی نہیں بھولتی، یہ بات مجھے بھی کبھی نہیں بھولتی ہے. سود کا جیسے ہی نام آتا ہے ساتھ میں یہ والے ورڈز آ جاتے ہیں کہ ہاں اگر جنگ کرنی ہے اللہ رسول سے تو لے پڑو لون، چل پڑو لون لینے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں رحمت اٹھ چکی ہے، اب نہیں پتا کتنی تباہی آنی ہے آپ کے اوپر، کتنی بیماریاں آپ کے اوپر گرنی ہے، آپ کے کتنا اللہ نے ناراض، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ہم بچے ہوئے ہوتے ہیں. اتنے خطرناک وائرس چل رہے ہیں اور پینڈیمک کا ایشو پورے دنیا میں چل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہی ہے جو لوگ کو ہو بھی رہا ہے اور وہ بچ رہے ہیں. لیکن اب جو سود خوری کا نظام کیا ہوا ہے اور اس نے بڑے دھڑاکے کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ چلایا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو تجارت ہی کر رہا ہوں، تجارت کے مانند ڈکلیئر کر رہا ہے، تو سوچنے اس کے اوپر تو اللہ کی رحمت کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر تو صاف صاف اعلان ہے جنگ کا، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے ہے، رؤوس، اصل، اموالکم، تمہارے مالوں کا. یعنی وہی بات کہ جب اگر تم نے توبہ کر لی، تم نے یہ آیت سن لی، تمہیں سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ ہم نے غلط کام کیا ہوا، یہ ہمارا ایکشن جو ہے غلط ہے، یعنی ہم اگر لون میں انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں یا ہم کسی اور سے قرض لینے کے طور پہ ہم لین دین ہو رہا ہے ہمارا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کتنے خطرناک عذاب ہیں، کتنی خطرناک یعنی جنگ کا ہی اعلان ہے، تو ہم نے اب توبہ کر لی ہے، تو باپ نے کیا کرنا ہے، اصل ہی رقم لینی ہے اپنی، اس سے زائد نہیں لینی ہے، معاف کر دینا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، نہ ہی تمہارے پاس ظلم ہوگا کہ جب تم اپنے اصل رقم لے لو گے تو تمہارا کوئی اصل رقم نہیں ڈوب رہا ہے، اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہم انسان سے مجبوری کی حالت میں وہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو اماؤنٹ دی لیکن فکس کر دیا سود کا اس کے اوپر کہ تم نے اتنا ہمیں انٹرسٹ دینا ہے، تو وہ بندہ بیچارہ مظلوم ہو جاتا ہے. اس کے حالات نہیں ہیں اتنے کہ وہ تمہارا سود بھی دے، وہ تم نے اس کے اوپر بھی ظلم کر لیا، اور اپنے اوپر تو تم نے ظلم کیا ہی ہوا ہے کیونکہ تم نے اپنے پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے، سراسر اللہ سے کہہ دیا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں آپ سے اور آپ کے رسول سے، نعوذ باللہ، جنگ کے لیے. یہی مطلب ہے اس کا بالکل کہ تم جنگ کے لیے ریڈی ہو، اس کا مطلب اب کبھی بھی وار ہو سکتا ہے، لیکن ہاں تم قادر نہیں ہو کیونکہ تم انسان ہو، مخلوق ہو. اللہ نے اگر کوئی وار کیا تو تم قادر نہیں ہوگے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے وَإِن کانا، اور اگر ہے وہ ذو عسرتن، تنگ دست، فنظرتن، تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ، آسانی تک. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرض کے اوپر آیت نازل کی کہ اب تم نے، کیونکہ قرض کے اوپر آ گئی تھی بات، اب قرض کے اوپر نازل کی، اگر تم نے قرض دیا ہوا ہے اور کیا کیا، ایک تم نے کسی نے قرض لیا اور یہ طے ہو چکا تھا کہ 6 منتھ میں جو ہوں میں آپ کے یہ پیسے واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن 6 منتھ تک بھی اس کے حالات نہیں ہو پائے کہ انہوں نے جو آپ سے قرض دیا تھا، مثلا لے لیں 5000 لے رہے ہیں، کسی نے 5000 لیے اور اس نے کہہ دیا کہ 6 منتھ تک میں آپ کی یہ 5000 جو ہے لوٹا دوں گا، لیکن جب 6 منتھ پورے ہونے کو آئے
तो बंदा वो परेशान कि अब उसके हालात हो ही नहीं पाए कि वो आपके ये पैसे वापस कर देता। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, फाना ज़ीरतुन, तो मोहलत देना है, इला मईसरा, आसानी तक। तो क्या कहा अल्लाह ने, आप क्या करो, और टाइम दे दो, उससे कहो कि और अच्छा एक और महीना ले लो। अच्छा, ये जो हम महीना देते हैं ना, फिर एक्स्ट्रा टाइम जो देते हैं, इसमें फिर डेली हमें 5000 नेकियां मिल रही होती। मसलन अगर मैंने 5000 का कर्ज दिया है किसी को, तो उतनी अमाउंट की मुझे अब डेली नेकियां मिलेंगी। वो जो महीना, ये तो सवाब मिल ही रहा था 6 महीने का, लेकिन ये जो महीना जो मैंने एक्स्ट्रा दिया, इसमें स्पेशल सवाब हो गया कि जितनी मैंने अमाउंट कर्जे पे दी थी, अब उतने अमाउंट की मुझे डेली नेकियां मिल रही हैं। व इन तसद्दकू, और ये कि तुम सदका करो, खैरुल लकुम, तो बेहतर है तुम्हारे लिए। यानी तुमने देखा कि 6 महीने भी नहीं दे पाया, फिर तुमने 7 महीने कर दिए और वो 7 महीने भी नहीं दे पाया, तो अब आप देख रहे हो कि उसके हालात है ही नहीं इतने कि वो आपके पैसे, जो क्योंकि मजबूरी के तो हालात में उसने पैसे लिए थे, लेकिन उसके हालात हो ही नहीं पाए कि बीमारी थी घर में या क्या बात थी कि वो उसी में जुटा रहा, आपके पैसों तक नौबत ही नहीं आई। तो अल्लाह क्या कह रहा है, फिर तरगीब कर रहे हैं ना, क्या आप क्या करो, सदका कर दो, माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि जब हम किसी के लिए आसानी करते हैं, तो अल्लाह भी हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानी करते हैं। तो अल्लाह क्या कह रहा है, मैं आसानी करूंगा, तुम माफ, तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर क्या है, तो दुनिया में तो है बहुत बेहतर अजर मिलेगा, और चीज अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में आसानी करेंगे, लेकिन आखिरत में हमें अल्लाह ताला का अर्श का साया मिलेगा और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते, अगर तुम इनके फायदे जान लो, तुम्हें अगर इस बात पे ईमान हो जाए कि हाँ ये बेहतर है, हालांकि ये बहुत हार्ड काम है, लेकिन हाँ अगर तुम ये काम कर जाओ, तो तुम्हारे लिए क्या है, ये बहुत बेहतर है। और तुम इसके फायदे तुम्हें अगर पता चल जाएं, तो तुम हैरान रह जाओ। यानी तुमने अगर किसी के लिए तंग दस्ती होने के बावजूद आसानी कर दी, तो अल्लाह ने क्या करना है, तुम्हारे मामलात फिर आसान ही कर देने, अल्लाह के सुपुर्द हो जाएंगे वो मामलात, अल्लाह फिर उनको आसान कर देंगे। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, तुरजाऊना, तुम लौटाए जाओगे, फीह, जिसमें, इलल्लाह, तरफ अल्लाह के। अल्लाह पाक कह रहे हैं डरो उस दिन से, जिस दिन तुमने लौटना है। तुम क्यों भूल जाते हो ए इंसान कि तुमने जिंदगी भर यहाँ रहना है, ये तो हमेशा की जिंदगी नहीं है, यहाँ तो जिसने आना है उसने वापस जाना है। तो जाने वाले दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस तुम अल्लाह के पास जा रहे होगे, अल्लाह से मुलाकात करोगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी जर्रे बराबर भी जिसने नेकी कमाई, उसको वो दे दी जाएगी, नाइंसाफी नहीं होगी। तो इसलिए डरो अल्लाह से, यानी उस दिन से डरो जिस दिन तुमने मुलाकात करनी है अल्लाह से। अगर तुमने ये करा, इन तसद्दकू करा, या फना जिरतुन इला मईसरा करा, ये सूद का निजाम छोड़ दिया, क्योंकि अभी हमारी ये टॉपिक चल रही है ना, इन्हीं टॉपिक पर आयत आ रही है। तो क्या होगा, हमें हर चीज का पूरा पूरा हिसाब कर दिया जाएगा, पूरा पूरा अजर दे दिया जाएगा। ये अपने हम ओवरऑल आयत लें, तो हम जो भी नेकियां कमा रहे हैं और उसमें मन, अज़ा, रिया नहीं शामिल हो रही है, तो क्या है, तो अल्लाह ताला उसका हमें एक एक पाई का अल्लाह ताला हिसाब कर देंगे, हमारा कोई भी अजर जाया नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मकरूज जो इंसान होता है, तो जिसने कर्ज दिया है उसके ऊपर फिर ये हुक्म आता है कि ना तो वो मकरूज ज़दा इंसान से कोई तोहफा लेगा, ना ही किसी तरह का फेवर लेगा, क्योंकि अगर उसने मकरूज ज़दा इंसान से तोहफा लिया, तो वो क्या हो गया, एज अ इंटरेस्ट हो जाएगा। एक तो ये है कि रूटीन में है कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को एज अ रूटीन गिफ्ट देती हूँ, ठीक है, एज अ रूटीन गिफ्ट दे रही हूँ, लेकिन अभी मेरी कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है कि मैं अपने उस रिश्तेदार से पैसे ले लेती हूँ कर्जे के तौर पे। क्योंकि मैं रूटीन पर गिफ्ट देने वाली थी, तो मैंने अपने उसी रूटीन पर मबनी मैंने उसको गिफ्ट दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज मैं रूटीन पर गिफ्ट नहीं देने वाली थी, लेकिन मैंने अब एक बंदे से ले लिया है कर्ज, लेकिन अब मुझे दिल में है, क्योंकि बंदा झुक जाता है, उसे है कि नहीं फेवर करना चाहिए, अब वो गिफ्ट दे रहा है, ये बहुत ज्यादा सलाम कर रहा है, या आप महफिल में मिल रहे हैं तो आपके लिए बस अरेंजमेंट कर रहा है कि लाओ इनको खाना खिलवा दें, लाओ इनको जल्दी से चेयर दे दें, लाओ इनको पानी दे दें, लाओ इनको हवा की जगह पर बिठा दें। आपको पता है ये मकरूज ज्यादा इंसान है, इसने मुझसे कर्ज लिया हुआ है,
تو یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہ فیور کیا ہو رہا ہے، یہ سب سود میں شمار ہو رہا ہے. یہ آپ کے اوپر آپ کو نہیں ملنے تھے. اگر آپ نے قرض نہیں دیا تھا پہلے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں ملنی تھی، آپ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے. لیکن آپ نے قرض دے دیا ہے، وہ انسان تھوڑا شرمندہ ہے اور احسان لے رہا ہے آپ کا، تو وہ یہ فیور پھر مجبوری میں کر رہا ہے وہ یہ. تو آپ نے یہ چیز فیور نہیں لینا ہے، کیونکہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فیور لینا پھر مستحب نہیں ہے، یا یوں کہیں پھر یہ بھی فیور آپ کو اضافے میں مل رہے ہیں، یعنی یہ پھر آپ کو فیور سود کی طرح مل رہے ہیں. تو اس چیز سے بھی بچنے، یعنی سلف صالحین کا قول آتا ہے کہ وہ تو یہاں تک کرتے تھے، اگر کسی کو قرض دے دیا کرتے تھے تو اس کے چھت کے چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ ہم نے اس کے چھت کی چھاؤں بھی نہیں لینی ہے. یعنی اس کے گھر کے پاس اگر چھاؤں مل رہی ہے ہمیں کسی طریقے سے تو وہ بھی نہیں لینی ہے. ہم نے یہ ایکسٹرا فیور لینا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لینا ہے، کیونکہ یہ بھی پھر سود میں آئے گا، ہمارا اجر ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہم نے ذہن میں رکھنی ہے. اگر ہم کسی کو مجبور انسان کو قرض دے رہے ہیں تو ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی کہ اس کو ہم نے جتانا نہیں ہے، من ادا ریا یہ بالکل بھی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اگر وہ ہمیں فیور کر رہا ہے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کرنا ہے. گفٹ دے رہا ہے اگر روٹین کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی ہم نے نہیں لینا ہے، کیونکہ ہم نے اجر جو ہے پھر پورا کا پورا اللہ ہی سے لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ينفقون الرحیم. أموالهم بالليل. ایک منٹ، میں نے سیٹ کیا تھا یہ، ایک منٹ. اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آج کی آیات ہماری پوری ہو گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.